رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ نحل آیت نمبر 78۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ واللہ اور وہی اللہ، اخرجکم نکالا اس نے تم کو، من بطونی پیٹوں میں سے، امہاتکم تمہاری ماؤں کے، لا تعلمون شیئا نہیں تم جانتے تھے کچھ بھی، وجعل اور بنایا اور بنائے، لکم السمع والابصار والافئدہ اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 نعمتوں سے نوازا ہے۔ کوئی بھی بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو دیکھنے والا، سننے والا اور سوچنے والا دل اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور یہ سب کس لیے عطا کرتے ہیں؟ تاکہ انسان شکر ادا کرے۔ یہاں پہ جو آیت کا شروع کا حصہ جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ماں کے پیٹوں سے نکالا، اس آیت کو میں اب جا کے پڑھ رہی ہوں۔ ہمارا بدقسمتی سے قرآن سے ویسا تعلق، قرآن کو ہم نے وہ اہمیت دی ہی نہیں کہ جو دینی چاہیے تھی۔ ایک بچی جب اردو پڑھنا سیکھتی ہے، عربک تو ساتھ ہی ساتھ ہے، ٹھیک ہے، عربک تو آپ کو سیکھنی چاہیے، اگر آپ کو لینگویج آ جاتی ہے تو بہت زیادہ بیسٹ چیز ہے تاکہ آپ عربک پڑھ کے ہی جو ہے وہ سمجھ جائیں۔ لیکن سٹل اگر ایک بچی ترجمہ پڑھ لے، ایک بچہ ترجمہ پڑھنا شروع کر دے، یہ ہیبٹ ہو کہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے آپ نے، یا قرآن کو آپ نے پڑھنا ہے، میں سمجھ کے پڑھنے کی بات کر رہی ہوں، تو کتنی کم عمر کے اندر ہمارے اندر جو ہے وہ شعور، وہ چیزیں، وہ سمجھ ہمارے اندر آ جائے جو زندگیاں گزارنے کے بعد جا کے ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن جو ہے وہ ایک ایسی چیز تھی، ایسی چیز ہے جو شاید ہماری سانس لینے سے بھی زیادہ ضروری تھی ہمارے لیے۔ جیسے کہ مریض ہوتا ہے جو اپنی آخری سانسوں میں ہوتا ہے، اس کو آکسیجن لگائی جاتی ہے، اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھ دیا جاتا ہے بچانے کے لیے، تو یہ قرآن بھی ایسا ہی تھا۔ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری تھا، آج بھی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی پریورٹیز کچھ اور رکھ لی، ہم نے بہت ساری اور چیزوں کو اتنی اہمیت دی جو ساری دنیا کی چیزیں تھیں، چاہے وہ کیریئر ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہے، اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے تو دنیا اس کو اپنے پیچھے ہی بھگاتی رہتی ہے، اور انسان تھک کے پھر سوچتا ہے کہ میں نے اتنی بلندی پا لی لیکن پھر بھی میرا دل سکون میں کیوں نہیں ہے۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ جو ہماری روح کی جو اصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تھی، آج بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ ہم چاہے جتنے مرضی رشتے بنا لیں، لیکن جو اصل ہے وہ رب کی ذات ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہمارا تعلق گہرا نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں ہدایت کی روشنی نہیں ہے، اگر ہم قرآن پہ عمل نہیں کر رہے، قرآن سیکھ نہیں رہے، تو پھر ہم اندھیروں کے اندر ہی ہیں، بالکل انہی اندھیروں میں جیسے ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ان اندھیروں کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن وہ رب، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ، آپ لوگ کو یہ شعوری طور پہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی رشتہ ہے، اس کی وہ اہمیت اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے اتنی ہے، لیکن اصل دوست، اصل مددگار کون ہے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ میں نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، مطلب اس وقت نکالا جب تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ایک بچہ کچھ بھی نہیں جانتا جب وہ دنیا میں آتا ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ اکثر بچے بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیسے آئے، ہمیں آپ لائے کہ نہیں، تو پیرنٹس کیا بتاتے، جی آپ کو فلاں پری چھوڑ گئی تھی، یہ چھوڑ گیا تھا، ایسے، ٹھیک ہے، ایک ایج ہوتی ہے، آپ بچوں سے ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں، لیکن جب آپ یہ آیت بچوں کو بتائیں تو بچے ماشاءاللہ سے اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ وہ ماؤں کا ہی سنتے ہیں، وہ ماں کی ہی سنتے ہیں۔ اگر ماں اس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرے گی تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا جو رب ہے
مطلب ان کا کنیکشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا بہت کم ایج میں. اور یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو آپ کسی بھی بچے کو دے سکتے ہیں کہ اس کا رب کے ساتھ کنیکشن جو ہے وہ بلٹ اپ کرنے میں آپ اس کی مدد کریں. تو بچہ کچھ بھی نہیں جانتا. جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے پیٹ سے میں نے تمہیں نکالا ہے. مطلب کیا ہے؟ ایک تو پیدا بھی اللہ نے کیا، ٹھیک ہے. کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں شادی ہوئے عرصہ گزر جاتا ہے، اولاد نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں جو ہم لانے والے ہیں وہ رب کی ذات ہے، ہمارا سب کا ایمان ہے، ٹھیک ہے. تو کیا بات سمجھ آئی ہے کہ ہمارا جو وقت ہے، مقرر وقت، ہم اسی پہ دنیا میں آتے ہیں اور ہمیں لانے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر ہمیں اس دنیا سے اٹھانا بھی اللہ نے ہی ہے اور وہ مقرر وقت پہ ہے. یہ سب کو پتہ ہے. لیکن جب اس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے بار بار آپ یہ چیز سمجھیں گے تو یہ چیز کیا ہوگی، آپ کے اندر فٹ ہو جائے گی، آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچوں میں یہ بات بیٹھ جائے گی، اور پھر آپ اللہ کا شکر ادا کریں. کیونکہ یہ آیت بھی جو ہے وہ ہدایت کا رستہ دکھاتی ہے. کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کے پیٹوں سے نکالا، دنیا میں لائے، پھر ہمیں دل، آنکھیں اور کان دیے تاکہ ہم شکر ادا کریں. کیسے ہم شکر کیسے ادا کریں گے؟ آج میں بول رہی ہوں، آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہمیں آنکھیں ملی ہوئی ہیں، ہمیں کان ملے ہوئے ہیں، ہمیں دل ہے جو یہ سن کے سوچ رہا ہے کہ میں نے آج تک اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری اور اصل میری زندگی کیا تھی. تو یہ جو تینوں نعمتیں ہیں، اس کا ذکر قرآن میں بہت جگہ پہ ہے، بہت مطلب آتا ہے، بار بار آتا ہے کہ یہ شکر ادا نہیں کرتے. میں نے ان کو دل دیا، کان دیا، آنکھیں دی، پر یہ کم شکر ادا کرتے، اس طرح سے. تو یہ جو تو تینوں نعمتیں تھی اللہ کی، ہم ان کو کیسے استعمال کریں؟ آنکھ، کان اور دل. موویز دیکھنے میں، میوزک سننے میں، اس کے بعد سوچنے کی جہاں تک بات ہے تو ہماری سوچیں بھی جو ہے وہ یا تو پھر جوانی کے اندر یہی ہوتا ہے کیونکہ ایسی محبت، ایسی چیزیں، معاملات ہو جاتے ہیں کہ جو انسان صبح شام اسی کو ہی سوچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو دل، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، یہ سب اللہ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے دیے تھے. یہی بات اگر ہم ایک بچے کو، ایک 8 سال، 6 سال، 7 سال کے بچے کو اگر بتائیں، کیونکہ وہ اس ٹائم بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، بچہ اپنے ماں باپ کو آنکھیں بند کر کے ان پہ ٹرسٹ کرتا ہے. وہ ماں باپ جو کہہ دیں، جو ماں باپ بنا دے بچہ، وہ بن چکا ہوتا ہے. تو اگر ہم یہ باتیں اس کو بتا دیں گے، سمجھا دیں گے، یا آج ہم خود بھی سیکھ لیں، سمجھ لیں، کوئی بات نہیں، آج اگر سمجھ آ گئی ہے تو کیا بات ہے کہ کان، آنکھیں، دل ان چیزوں کے لیے نہیں تھے جن میں ہم انہیں لگا رہے ہیں. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب لینا ہے. ان ساری نعمتوں کو پا کے اگر آج ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ نعمتیں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، قرآن سیکھنا، قرآن سمجھنا، اس پہ تدبر، اسلام، ان سب چیزوں کے لیے. اس کے علاوہ ان کا اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ غور کریں، آسمان دیکھیں، زمین دیکھیں، ٹھیک ہے. اور جو بھی اللہ کی نشانیاں، پہاڑ ہیں، کہتے ہیں سمندر میں جو کشتی چلتی ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے، ہر طرح کی نشانی اللہ کی پھیلی ہوئی ہیں. ان کو دیکھ کے الحمدللہ کہنا، یہ کیسے ہے ممکن ہے کہ آپ کو اللہ نے ہدایت دی، تبھی تو ممکن ہے، ورنہ آپ تو دیکھ کے گزر جائیں گے. تو یہ شعوری طور پہ دیکھنا ہے ہر چیز کو، اللہ کم تشکرون، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ہی ہدایت دے دی، دنیا میں ہی ہمیں سمجھ دے دی. ورنہ اگر یہی آنکھیں، کان اور دل جیسا کہ آلریڈی جن بھی چیزوں میں استعمال ہو رہے ہیں تو وہ کہاں لے کے جائیں گی؟ کہیں پہ بھی نہیں لے کے جائیں گی. دنیا کی ڈگریز، دنیا کی، میں کہتی ہوں کہ پوری دنیا بھی اگر آپ کو مل جاتی ہے پھر بھی ڈیتھ تو سرٹن ہے، ڈیتھ نے تو آنا ہے، وہ تو کنفرم ہے، اس سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا. تو پھر یہ آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ دوسری طرف نا اس آیت سے یہ بھی ایک چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ وہ جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو بھی کوئی نہ کوئی تکلیف تو ہو رہی ہوگی، اس ٹائم بچہ آتے ہی روتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی ایک مشکل ہوتی ہے دودھ پینا، پھر ساری چیزیں جو بھی ہوتی ہیں چھوٹے ہوتے ہوئے. تو یہ اللہ اور بندے کے تعلق کو بھی جو ہے نا یہ ایکسپلین کری آیت کہ وہ رب آج انسان کہتا ہے اللہ میرے ساتھ نہیں ہے، اللہ مجھے چھوڑ گیا ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو اس وقت یہ آیت یاد رکھیں کہ وہ اللہ جب آپ بالکل دنیا میں آئے تھے
وہ دنیا میں لانے والے آپ کے رب، وہ اس وقت بھی آپ کے ساتھ ہے، تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ آج وہ آپ کو چھوڑ دے گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ انسان کو نہیں چھوڑتا، انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کی کرم، اللہ کی عنایت، اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت، اگر آپ اس چیز پہ تدبر کریں، غور کریں کہ آج آپ عمر کے جس بھی حصے میں ہیں، وہ رب اس وقت سے آپ کے ساتھ ہے، بلکہ اس سے پہلے عالم ارواح سے بھی جب روحیں بنی، سب مطلب ہمارا کنیکشن رب سے، ہمارا سب سے پہلا کنیکشن ہے، سب سے پہلا تعلق ہے۔ ہماری پہچان ہی ہمارا رب ہے۔ اگر وہ ہمیں یہاں نہ لاتا تو ہم یہ سب کچھ نہ دیکھ پاتے۔ اس کے بعد جب ہم واپس جائیں گے تو سب چیزیں، ہر جگہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن میں یہی کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کہیں پہ بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر کوئی پکارنے والا پکارے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ تو سمجھیں اس چیز کو ریئلائز کریں، اس چیز کو فیل کریں کہ وہ رب ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے پھر کہ ان تینوں نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کریں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔